السلام علیکم دوستو، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتے ہوں گے کہ دجال کون ہوگا اور اس کا قیامت کے ساتھ اتنا گہرا تعلق کیوں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام نے اپنی امت کو دجال کے شر سے بچنے کی یوں تلقین کی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے تمام نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے شر سے بچنے کی تلقین کی ہے اور اس سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بربادی کا سبب بنے گی اور مدینہ کی بربادی ایک جنگ چھیڑے گی، جو جنگ قسطنطنیہ دنیا پر ختم ہوگی، اور جب قسطنطنیہ دنیا فتح ہو جائے گا اس وقت قیامت آئے گی۔ یہ حال آج آپ کے سامنے ہے۔ مدینہ میں جدید عمارات کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور مکہ جدید عمارات کے سلسلے میں آباد ہو رہا ہے۔ یہ قیامت کی ایک نشانی پوری ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک شام کے ان دو شہروں کی جنگ یعنی عماق اور دعوت کی جنگ روم سے نہیں ہے، اور جب مدینہ سے فوج وہاں پہنچے گی تو روم والے فوجی ان کو کہیں گے کہ تم اس تنازع میں نہ پڑو، یہ اپنے ایمان سے پھر چکے ہیں۔ اسی وقت مدینہ والی فوج جواب دے گی کہ یہ اپنے ایمان پر قائم ہے اور اللہ کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس فوج کے تین حصے ہو جائیں گے۔ ایک حصہ بھاگ کر جہنم کا مستحق بن جائے گا، دوسرا حصہ شہید ہو جائے گا، اور جو تیسرا حصہ ہوگا وہ رومیوں کے مقابلے میں فتح لے جائے گا۔ کچھ علماء کرام کے مطابق دجال کا خروج ہو چکا ہے، لیکن بعض علماء کے مطابق دجال کا خروج قیامت کے نزدیک ہوگا، اور وہ اس وقت کہاں ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دجال کی پہچان بتائی ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یا کافر لکھا ہوگا، اس کے پاس کالا جادو ہوگا، اور وہ جو کام بھی کرے گا وہ جادو کے ذریعے سے ہی کرے گا۔ اس کے پاس ایک جنت ہوگی اور ایک دوزخ ہوگی، جو اس کی جنت ہوگی وہ مسلمانوں کے لیے دوزخ ہوگی، اور جو اس کی دوزخ ہوگی وہ مسلمانوں کے لیے جنت ہوگی۔ وہ لوگوں کے والدین کو زندہ کرے گا، اور جب وہ زندہ کرے گا جو شکلیں ہوں گی والدین کی وہ اصل ماں باپ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس کے ساتھ وہ جو شیاطین ہوں گے وہ شکلیں تبدیل کرتے ہیں۔ حضرین کرامی، اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جمع کیا اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور ہمیں دجال کی حالت کے متعلق آگاہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دنیا کے تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا، اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے شر سے بچنے کی تلقین کی ہے اور اس کے لیے اللہ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں اور آپ آخری امت ہیں، اس لیے دجال تمہیں میں سے ہوگا۔ اگر وہ میرے ہوتے ہوئے آتا تو بے شک میں اس کا مقابلہ تمہاری طرف سے ڈٹ کر کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد آئے گا اس کو جو لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے اللہ ان کی اس سے حفاظت کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا اور اپنے دائیں اور بائیں جانب پھر لے گا، وہ ویرانے سے گزرے گا اور ویرانوں سے کہے گا اپنے خزانے اگل دو، تو ویرانے اس
کی بات ایسے مانیں گے جیسے شہد کی مکھی اپنے سردار کا۔ دوستو، آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ دجال کی مشابہت رکھنے والا ایک انسان اس دنیا میں پہلے گزر چکا ہے، جس کو تاریخ صحاف ابن سیاد کے نام سے جانتی ہے۔ مسلم اور بخاری کی 8 حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ صحاف ابن سیاد دجال کے ساتھ اس طرح مشابہت رکھتا تھا کہ جس طرح دجال کی ایک آنکھ انگور کی طرح کھلی ہوئی تھی، اسی طرح صحاف ابن سیاد کی آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ان پڑھوں کا رسول مانتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، خود کو حکم دیں کہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہوا تو تم اس کے سامنے نہیں ٹک پاؤ گے، اور اگر یہ دجال نہ ہوا تو تمہارا اسے مارنا اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ دجال 40 دن میں پوری زمین پر گشت کرے گا سوائے حرمین شریفین کے۔ حرمین شریفین کے سامنے فرشتے ننگی تلواریں لے کر اس کا دفاع کریں۔ اس کا پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینہ بھر کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ہفتہ بھر کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا تو جاؤ مسلمانوں کی حفاظت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر کر نماز ادا کریں گے تو جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ ڈر کے مارے بولنے لگے گا، اس طرح کھلے گا کہ جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ دجال ایسے ہو جائے گا کہ اگر اس کو نہ بھی مارا جائے تو کچھ ہی دیر میں وہ خوف سے مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو مار دیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے مقابلے میں ایمان بالخیر عطا فرمائے۔ السلام۔